अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 बड़ी खबरों पे बात करूंगा। बाकी खबरों के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूंगा शुरू में ही। पहली खबर जी, इमरान खान साहब ने अडाला जेल में बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। उस दौरान उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है, उस हवाले से मेरे पास जो तफसीलात हैं वो आपको बताऊँगा। दूसरी खबर जी, पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क नौकरियां क्यों नहीं मिलती, इस हवाले से बड़े दिलचस्प अदाद शुमार और कुछ शर्मनाक किस्म के अदाद शुमार आज ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज़ के ने पेश किए हैं पार्लियामेंट में। उनमें क्या इंकशाफात आए, यूएई में कितने फ़ीसद पाकिस्तानी इस क्राइम में मुलव्वस हैं, किस किस तरह के क्राइम्स हैं, टिकटॉक किस तरह की बनती हैं, क्या क्या शिकायत सामने आ रही हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के हवाले से, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अहम खबर है। तीसरी खबर है कि जी पीटीआई के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो जेआईटी बनी है उसने कुछ होशरबा इंकशाफात किए, बड़ी हाई पावर जेआईटी बनी है, उसके हवाले से आज कुछ तफसीलात सामने आई हैं और उसमें आईजी इस्लामाबाद और एफआईए के लोग भी शामिल हैं। तो ये सारी आपको खबरें बताऊँगा। चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब से शुरू करते हैं। बहुत बड़ी खबर आज की, बल्कि शायद साल की बहुत बड़ी खबर कि जी इमरान खान साहब ने आज अडाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जो वो हमेशा करते हैं। उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जी वो फ़ौज से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है और बहुत अरसे बाद ये सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जी फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे। उन्होंने कहा कि जी फ़ौज पर उन्होंने तनकीद की थी, इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, और तनकीद जो है वो तो जमहूरियत का हुस्न है। उन्होंने कहा कि फ़ौज पर तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है और फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बड़ी पेशरफ्त है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो नहीं मान रहा और वो बात नहीं करेंगे। अब लगता है वो मान गए हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू अडाला में सहाफ़ियों से की है। उन्होंने कहा जी हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज को उन्होंने बिगड़ा हुआ बच्चे से तशबीह दी। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। वाजिब इंतकाम जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो का अमरीकी कांग्रेस में ये था मुहावरा और उनका सेंटेंस उनके स्पीच में जो बहुत मशहूर हुआ इंटरनेशनली, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। अब उन्होंने कहा है कि जी जमहूरियत का हुस्न है तनकीद करना। बानी पीटीआई ने फ़ौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी, वो तो मैंने आपको बता दिया है। किसी ने सवाल किया कि आपकी हालिया बातों से लगता है कि फ़ौज से मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इसी फ़ौज के सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए थे। साफ़ी ने कहा, उन्होंने कहा मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने सिर्फ तनकीद की है। हमें ये ना सिखाएं कि फ़ौज ने कभी कोई गलती नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया था, सकूत ढाका के पीछे जनरल यहिया था। आप जुल्म करेंगे अगर फ़ौज पर तनकीद बंद करेंगे। किसी ने सवाल किया, आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और इनसे मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? तो इमरान खान ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल नाफिज है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा। महमूद अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। ऐसी बातें सामने से आ रही हैं कि आपकी और आपकी पार्टी के कुछ लोग महमूद अचकज़ई पर भरोसा नहीं करते। ये सवाल किया सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा महमूद अचकज़ई पर पूरा भरोसा है। किसी ने सवाल किया कि मोहसिन नकवी उनके ही नुमाइंदे हैं, आप खुद कह रहे हैं उनके नुमाइंदे हैं, तो अगर उधर से मुज़ाकरात के लिए मोहसिन नकवी को अपना नुमाइंदा के तौर पर आपके पास भेजें तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। उन्होंने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर बहुत जुल्म किया, ज़िले शाह की मौत के ज़िम्मेदार हैं, पर उन्हें मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा। बाहर मुल्क में तशद्दुद से नफरत की जाती है। और मरीम नवाज़ पे तनकीद की कि उनके बाप फ़ाशिस्ट हैं, मरीम नवाज़ फ़ाशिस्ट हैं, बाप के चोरी के पैसों पे पली हैं, जैसे शहज़ादी हूँ। मरीम नवाज़ ने IG पंजाब को इसलिए रखा हुआ कि वो PTI पर जुल्म करे। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कुछ मुतालबात भी किए हैं जी। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का जो शफाफ इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा शफाफ इलेक्शन किया जाए। और उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान ने जो असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात की वो तीसरे मरहले की बात है। और फिर जमात इस्लामी के धरने पे भी उन्होंने हमायत की। उन्होंने कहा कि जी वो भरपूर शिरकत करे, पार्टी भी भरपूर शिरकत करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे 25 वर्कर अभी तक गायब हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद जंजुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बनाया गया है। मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है। आमिर फारूक से गुजारिश है कि इंसाफ के सूलों के तहत मेरे मुकदमात से अलग हो जाए, इस तरह का है। और सारी पार्टियां मिलकर जलसा कर रही हैं, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अच्छा, कल उन्होंने बानी PTI ने जनाब नैब प्रोसिक्यूटर से माफ़ी मांगी थी और वहाँ पर मौजूद सारे रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया था कि जब नैब प्रोसिक्यूटर से उनकी तलखी हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने उनको कहा कि जनाब खान साहब आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं भी आपसे पर्सनल हो सकता हूँ।
30,000 روپے کا جو رائل گفٹ آپ کو ملا ہے ڈنر سیٹ وغیرہ کا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو لکھ دیا کہ 30,000 روپے ملا، 30,000 میں تو راجہ بازار میں میرے ساتھ چلیں اور لا کے دکھائیں۔ یہ بات جب خان صاحب نے سنی تو خان صاحب نے تھوڑی دیر بعد معافی مانگ لی ان سے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، جو کہ ان لائق خان صاحب ہے، وہ کبھی معافی مانگتے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے کہا معافی مانگی تھی کل۔ آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے نیب پروسیکیوٹر سے معافی نہیں مانگی، یہ کہا تھا کہ آپ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیب والے نااہل ہیں یا بے ضمیر ہیں، نیب کی وجہ سے 1 سال سے جیل میں ہوں، میرے اوپر 200 مقدمات درج کرنے پر دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے اور اضافی ججز اپنی مرضی کے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے ساری گفتگو کی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر کیا دوسری سائڈ بات چیت کے لیے تیار ہے؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسری سائڈ سے کوئی ایسی انڈیکیشن ابھی تک نہیں ہے، بلکہ آج ہی ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے 3 افسروں کے نام لیے کہ ہم نے ان کا کورٹ مارشل کیا۔ وہ تینوں افسر بظاہر PTI کے حامی تھے اور ان میں سے ایک کرنل ہیں، کرنل حسین، ان کا نام بتایا کہ ان کا رینک بھی واپس لے لیا گیا، ان کو 14 سال قید بامشقت بھی سنائی گئی ہے اور ان کا کورٹ مارشل کر کے آرمی ایکٹ کے تحت۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ، میجر عادل راجہ کو بھی کورٹ مارشل ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ان کے جو کیپٹن حیدر مہدی ہیں ان کا بھی کیا گیا، اور یہ بغاوت پہ اکسا رہے تھے فوج کو ان کی قیادت کے خلاف اور ملک کے خلاف بیرون ملک پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا۔ تو فوج کی طرف سے بظاہر کوئی ایسے CBMs نظر نہیں آ رہے۔ جو خان صاحب کی ٹون بدلی ہے نیوٹرل کے حوالے سے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل جو ہے، میں کہتا ہوں آرمی چیف نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل جو ہے وہ تو غیر سیاسی ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہلے حالانکہ کہہ چکے ہیں سپیچز میں سب کے سامنے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے بدل لی ہے۔ کیا دوسری سائڈ ان سے مانے گی؟ اب یہ میرا تبصرہ ہے، میرا نہیں خیال لگ رہا فی الحال کہ دوسری سائڈ کوئی لچک دکھانے کو تیار ہو رہی ہے۔ کوئی CBMs ہورائزن پہ نظر نہیں آ رہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پہلے بھی بہت ساری ڈیلز ہوئی ہیں اور پتہ نہیں لگ رہا ہوتا تھا، تو بیک چینل پہ کچھ چل رہا ہو تو چل رہا ہو، لیکن پبلکلی ان کی طرف سے کوئی ایسے بیانات نہیں آ رہے، بلکہ ان کی طرف سے ایک اور بھی جاری ہوئی ہے انفارمیشن، اور بہت ساری، یہ میں نے آپ کو بتایا آرمی کے حوالے سے۔ ایک اور بات جو آ رہی ہے سامنے اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے جی کہ PTI کے جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن سامنے آئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو PTI کا سوشل میڈیا سیل تھا اس کے حوالے سے بڑے الزامات سامنے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک JIT بنی تھی وزارت داخلہ کی، اس JIT میں تمام سینئر لوگ موجود تھے، اور ان میں IG جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اسلام آباد کے۔ اس تفتیش میں جو ہوش ربا قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں، اس JIT نے کام شروع کر دیا۔ JIT میں جناب FIA کے سینئر لوگ ہیں، IG اسلام آباد پولیس ہیں، FIA کے 2 ڈائریکٹر ہیں، سائبر کرائمز اور CTD اور DIG انویسٹیگیشن اور SSP CTD اسلام آباد، یہ سارے لوگ اس میں ہیں۔ اس تفتیش کے دوران ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ذریعے پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے سے متعلق انکشافات سامنے آئے ہیں۔ احمد وقاص نامی شخص کے خلاف، شاید ان کا PTI سے تعلق ہے، PTI سیکریٹریٹ کے بارے میں بات کی گئی کہ ان کے سیکریٹریٹ میں چھاپے کے دوران چیزیں سامنے آئیں۔ احمد وقاص کے خلاف اسلام آباد پولیس نے 22 جولائی کو FIR نمبر فلاں 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 درج کی۔ ذرائع کے مطابق انویسٹیگیشن کے دوران یہ سامنے آیا کہ ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف سیاسی پارٹی سیکریٹریٹ میں ایک منظم سیل کام کر رہا ہے۔ سیاسی پارٹی سیکریٹریٹ سے مراد جو خبر آئی ہے ذرائع سے، اس میں سیاسی پارٹی سیکریٹریٹ سے مراد PTI کے سیکریٹریٹ میں یعنی ایک منظم سیل کام کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، بات چیت کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے کیا میسج آ رہا ہے کہ جی ایک سیاسی پارٹی کے سیل میں اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف ایک منظم سیل کام کر رہا ہے۔ شامل تفتیش افراد روزانہ کی بنیادوں پر اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا ٹرینڈز چلاتے تھے، یہ سامنے آئی ہے۔ ادھر سے بات FIA اس معاملے کا نے بھی انہی بنیادوں پر 22 جولائی کو پیکا ایکٹ 2016 کے تحت FIR درج کی تھی۔ اس سنجیدہ معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ کافی سنجیدہ بات ہے، تو PTI کے حوالے سے دوسری طرف سے یہ میسج ہے۔ اب آتے ہیں جناب، جو میں نے آپ کو کہا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو نوکریاں کیوں نہیں مل رہی ہیں، بہت سارے ممالک اب پاکستانیوں کو پریفر نہیں کر رہے، اور یہ بات کس نے کی ہے؟ حکومت پاکستان کہہ رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ بہت سارے ممالک پاکستانیوں کو نوکریوں پر ترجیح نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جناب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی نے 4000 امپلائمنٹ کمپنیوں کی تفصیلات طلب کی۔ اس میں یہ انکشاف کیا سیکٹری اوورسیز پاکستانیز نے کہ متحدہ عرب امارات UAE میں ہونے والے کل جرائم میں سے 50% میں پاکستانی ملوث ہوئے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے یار کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ 50% کرائم جو UAE میں ہو رہے ہیں ان میں پاکستانی ملوث ہیں۔ وزارت اوورسیز کے مطابق پاکستانی بیرون ملک مجرمانہ سرگرمیوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے شہریوں کو نوکری کے لیے ترجیح دی جاتی ہے، ہمیں نہیں دی جاتی۔ انڈیا کو ترجیح ملتی ہے، بنگلہ دیش کو دی جاتی ہے، باقی ملکوں کو دی جاتی ہے، ہمیں ترجیح نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔
اب سیکٹری وزارت اوورسیز نے بتایا کہ پاکستانی جو سعودی عرب میں ہیں اس وقت وہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں اور وہ پاکستان کو $7 ارب زر مبادلہ بھیجتے ہیں. وہاں سے کم شکایت ہے, لیکن وہاں سے یہ شکایت ہے سعودی عرب کے ساتھ حالیہ دنوں میں ورکرز کے حوالے سے معاہدہ بھی ہوا ہے. سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ بکاریوں, بیماروں اور سکلز کے بغیر لوگوں کو نہ بھیجیں. بکاریوں کو پھر پکڑا بھی گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں بکاری کو تو نہ بھیجیں نا, اور جو لوگ انسکلڈ ہیں ان کو نہ بھیجیں, جو یہاں ویسے غائب ہوں, جو کام والے ہیں وہ بھیجیں. پاکستانی ڈاکٹرز اور پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ کافی اچھا کام کر رہی ہے اور سعودی عرب سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایک فرینڈلی ملک ہے. پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جن میں بہت زیادہ ہیں. یو اے میں زیادہ شکایت ہے, سعودی عرب میں زیادہ شکایت نہیں ہے. اچھا, وزارت اوورسیز کے کام نے انکشاف کیا کہ پاکستانی بیرون ملک مجرمانہ سرگرمیوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں. یو اے میں ہونے والے کل جرائم میں سے 50% پاکستانی ملوث ہیں. پاکستانی شہریوں کے رویوں کی وجہ سے یہ ممالک دوسرے ممالک کے ورکروں کو ترجیح دیتے ہیں. وزارت اوورسیز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرون ملک جانے والوں میں سے 35% کا پتہ تب چلتا ہے جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں. سیکٹری ڈائریکٹ امیگریشن دنیا بھر میں ہوتی ہے. سعودی عرب نے 10,000 بائک ڈیلیوری بوائز پاکستان سے مانگے, یعنی بائکیں وغیرہ کے. بھائی جائیں, آپ کام کریں, شرافت سے کام کریں, عزت سے کام کریں, وہاں پر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, مقامی لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور کام چوری نہ کریں. تو آپ کوئی وجہ نہیں کہ آپ پوری دنیا میں لیبر کی ڈیمانڈ ہے اور پاکستانی محنتی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا, وزارت اوورسیز نے بیرون ملک پاکستانیوں کے ٹک ٹاکس بنانے پر بھی شکایات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو اے ای میں پاکستانیوں کی جانب سے عجیب ٹک ٹاکس بھی بنائی جاتی ہیں. اب لوگوں کی, خواتین کے حوالے سے ٹک ٹاکس بنائی جاتی ہیں وہاں پہ, جس طرح کے لباس میں یا کچھ بھی ہو. یہ کہیں پہ پرائیویسی میں جائز. اس سے پہلے ترکی سے بھی یہ معاملہ سامنے تو خدا کا خوف کریں, آپ اپنا کام کریں, اپنی مزدوری کرنے جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی باڈیز کی ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں نازیبا انداز میں, جو لوگ شکایت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پورا ملک بدنام ہوتا ہے. نہ صرف آپ کی نوکری جاتی ہے, آپ کے بھائیوں کی نوکری بھی جاتی ہے. یہ چیز جو ہے نا عجیب و غریب ہے. اور بارش کے حوالے سے یو اے ای پہ جو بارش ہوئی تھی اس کے پاکستانیوں نے عجیب و غریب توجیہات پیش کی تھیں. یہ بھی شکایت سامنے آئی ہے. ظاہر ہے یو اے ای کے حکام نے پاکستانیوں کو لگائی ہوگی کہ آپ یہ انہوں نے بارش کے حوالے سے ایسی ٹویٹس کی ہیں, ملک کے خلاف ٹویٹس کی ہیں, لوگوں کے لباس پر پاکستانی وہاں ٹک ٹاکس بناتے ہیں. اور یہ جو دوسرے شہریوں اور دوسرے ممالک جو ہے ہمارے شہریوں کے رویے اور اخلاق سے مایوس ہو رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. خدا کا نام ہے, اپنے ملک میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ تنگ ہو کے باہر نوکری کے لیے جاتے ہیں, اور باہر اگر آپ کی حرکتیں ایسی ہوں گی تو باہر کون آپ کو نوکری دے گا, پھر کدھر جائیں گے. یعنی کہتے ہیں نا, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, باہر بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ کا خوف کر لیں اور اپنی ہی نہ نوکری بلکہ اپنے پیچھے آنے والی جو لائن ہے پاکستانیوں کی جو بیچارے مجبور ادھر نوکری کرنا چاہتے ہیں شرافت سے, ان کا راستہ تو نہ روکیں. یہ کام میرے خیال میں ٹھیک کرنا ہوگا, تبھی ہمیں یو اے ای کے ویزوں پہ پابندی کا سامنا ہے اور باقی جگہوں پہ مشکلات ہوتی ہیں. آپ اگر یہ کام ٹھیک کریں گے تو ساری دنیا آپ کو بلائے گی. کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے ورکرز کی ساری دنیا میں آرام سے ہے؟ کیونکہ وہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں, فل کام کرتے ہیں, ایٹیچیوڈ ٹھیک رکھتے ہیں. یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. ورک ایتھکس کا خیال رکھیں, عام اخلاقیات کا خیال رکھیں اور سوسائٹی کو ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ تھی جی آج کی 3 خبریں. امید آپ کو پسند آئے گی. کمنٹ ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.